برادران بڑھتے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی طرف کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف جنگ کی ہولناکیاں ہیں تو دوسری طرف سفارتکاری کے باریک ٹور۔ گزشتہ 24 گھنٹے کافی اہم ثابت ہوئے ہیں۔ تہران میں جہاں امریکی امن تجویز پر مشاورت کا عمل جاری ہے تو غزہ اور لبنان میں ظلم کی نئی تاریخیں جو ہے وہ رقم ہو رہی ہیں۔ آج کی رپورٹ میں ہم نہ صرف ایران امریکہ تناؤ کی بات کریں گے بلکہ اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا بھی تذکرہ کریں گے جو کہ اسرائیل کی بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے ترکیہ کے ساحلوں تک پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید اگر فلسطین کی بات کریں تو کئی فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں مغازی کیمپ کا ایک حالیہ حملہ بھی شامل ہے، لیکن جو ہے ان سب کے باوجود اس تاریکی میں ایک امید کی کرن گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے جو کہ 30 سے زائد بحری جہازوں کے ساتھ ترکیہ پہنچ چکا ہے اور اب وہاں سے اسے غزہ جانا ہے۔ اسرائیل اب ترکیہ سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ وہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اس قافلے کے 2 اہم کارکنوں سیف اور تھیاگو آویلا کو گرفتار کرنے کے بعد اب ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ وہیں بات کریں گے امریکہ اور ایران جنگ کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تہران کے سیاسی ایوانوں کی۔ تو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ ایران واشنگٹن کی جانب سے بھیجی گئی امن تجویز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے ایک 14 نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے جس میں ایران سے یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر روکنے اور اپنا ذخیرہ امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی ساری اس میں شقیں موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ جواب اپنی شرائط پر دیں گے۔ انہوں نے صاف کیا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی بند کرنے یا اپنا جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ ابنائے ہرمز کھولنے کے بدلے ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام کا اصرار ہے کہ $270 ارب کا جنگی ہرجانہ اور $20 ارب کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے بغیر کوئی بھی مستقل حل ممکن نہیں ہے۔ ایران صرف عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ پورے خطے میں مستقل امن چاہتا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ غزہ، لبنان اور پورے مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم ہونی چاہیے اور وہ اپنے اتحادیوں خصوصاً حزب اللہ اور فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا ہرمز کی صورتحال کی اگر بات کریں تو انتہائی حساس وہاں کا ماحول ہے۔ ایران نے واضح وارننگ دی ہے کہ جو مالک امریکی پابندیوں کے نفاذ میں تعاون کریں گے انہیں اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہیں جنگ سے پہلے روزانہ تقریباً 130 جہاز وہاں سے گزر رہے تھے، لیکن حالیہ کشیدگی کے بعد گزرگاہ جو ہے تقریباً جو ہے بند ہو چکی ہے، جس سے عالمی توانائی بحران کے خدشات کا شکار ہو چکی ہے۔ ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں ایرانی بحریہ کی سپیڈ بوٹس جو ہے امریکی جنگی جہازوں کا تعاقب کرتی دکھائی دے رہی ہیں، جنہیں سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے امریکہ نے بھی ایرانی جہاز پر حملہ کیا تھا، اس کی فوٹیج امریکہ نے جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایران نے بھی جو ہے جواباً امریکی جو جہاز ہے، جنگی جہاز ہے، اسے بھگانے کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کر دی تھی جو کہ بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہی ہے۔ اسی دوران ایران نے جو ہے بحرین، UAE اور دیگر خلیجی ممالک کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے امریکی منصوبے کا ساتھ دیا تو ابنائے ہرمز جو ہے ان کے لیے بند ہو سکتی ہے کہ قطر نسبتاً غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہیں سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ ایران پر حملے کے لیے امریکہ کو نہیں دے گا۔ وہیں کشیدگی کا دائرہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے بلکہ لبنان میں بھی اسرائیل کی جو وحشیانہ بمباری ہے اس نے انسانی المیہ کو جنم دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے ہیں جن میں بچوں اور بے گناہ شہریوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ حزب اللہ کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن جو زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ عام شہری اور طبی عملہ اس جارحیت کا شکار ہو رہا ہے اور اسی کے بہانے جو ہے جو اسرائیل ہے وہ لبنان کی ایک بڑی سرزمین پر جو ہے وہ قبضہ بھی آہستہ آہستہ کر رہا ہے اور جو نگاہیں ہیں
وہ امریکہ ایران جنگ پر ٹکی ہوئی ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہاں اپنا جو مضموم عزائم ہے، جو ایک گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ اس نے بنایا ہے، اس پر وہ جو ہے کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ بھرپور جواب دے رہا ہے، اور اسرائیلی ٹھکانوں پر جو ہے اس نے حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 22 سے زائد مقامات پر کل انہوں نے جو ہے حملے کیے ہیں۔ بتا دیں کہ پچھلے 2 سالوں میں حزب اللہ کے 5000 سے زائد جنگجو مارے جا چکے ہیں، لیکن اب بھی حزب اللہ اپنی لڑائی جاری رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہیں سفارتی محاذ کی اگر بات کریں تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایک بڑی پیشکش کی ہے کہ وہ ایران کے یورینیم ذخائر کی منتقلی اور حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ روس کا جو قدم ہے وہ ایران کو امریکی براہ راست قبضے سے بچانے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسلام آباد تہران اور واشنگٹن کے درمیان مستقل امن کے لیے اپنی ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا، لیکن اسی دوران برطانیہ اور فرانس کی جانب سے جنگی جہازوں کی خلیج میں روانگی نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا یہ امن کی کوشش ہے یا ایران پر جو ہے مزید نفسیاتی دباؤ بڑھانے کا ایک حربہ ہے۔ ایران اسے خطے میں بیرونی مداخلت قرار دیتا ہے، جو کہ معاملات کو مزید الجھا سکتا ہے۔ بہرحال خطہ اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے، جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے عالمی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ امریکی 14 نکاتی تجاویز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے، لیکن وہ اپنی شرائط سے نیچے اترنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امن کی کوئی صورت بن پاتی ہے یا نہیں۔ تو یہ تھے ایران امریکہ جنگ کے اپڈیٹ۔ تو مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔